السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ پچھلے کئی سالوں سے ایک سیلف ہیلپ کی بڑی معروف کتاب جس کو پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کی سیریز میں ایک اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جس کتاب کو اسٹیفن آر کووے نے لکھا۔ دنیا کی کئی زبانوں میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اور کروڑوں کاپیاں اس کتاب کی بک چکی ہیں۔ شاید ہی کوئی کہہ لیجئے پروفیشنل ایسا ہوگا جو اس کتاب کے نام سے واقف نہ ہو۔ لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کے ٹائٹل سے، اس کتاب کے عنوان سے واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں کون سی 7 عادات پائی جاتی ہیں۔ اسٹیفن آر کووے کی کتاب پچھلے 3 دہائیوں سے دنیا پہ راج کر رہی ہے اور اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے کئی طرح کے ورژنز، یعنی یہ لیڈر ان می کے نام سے اسکول کے بچوں کو بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ لاہور میں کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پر لیڈر ان می کے نام سے یہ کتاب اسٹیفن آر کووے کے کانسیپٹس کو ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹین ایج جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، 10-12 سال سے 20 سال کی عمر بچوں کی، اس کے حوالے سے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایج، یہ بھی کتاب اسٹیفن آر کووے کی فیملی میں سے شاید کسی نے لکھی ہے۔ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملی، یہ کتاب بھی اسی قبیلے کی طرف سے ہی آئی، اور دنیا کے بڑے لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں نے اس کتاب کو آج سے تقریباً 15 سال پہلے پڑھا تھا، کئی ادوار میں اس کو دہراتا بھی رہا۔ اس کی 7 عادات جو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے مؤثر ترین، کامیاب ترین اور وہ لوگ جو ایک افیکٹو لائف گزار کے جاتے ہیں، ان میں 7 عادات پائی جاتی ہیں۔ ان 7 عادات میں ایک عادت کا تذکرہ اسٹیفن آر کووے بہت واضح طور پہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس عادت کے بغیر دنیا کا کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عادت کیا ہے؟ یہ عادت بگن دی اینڈ ان مائنڈ ہے، یعنی آپ نے کسی بھی طرح کا آغاز کرنا ہے تو آغاز سے پہلے انجام کو سامنے رکھ لیجئے۔ آپ نے قدم اٹھانا ہے، آپ کی مسافت، آپ کا سفر ہزاروں میل کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلا قدم کیا وہیں جا رہا ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے؟ آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے، بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، آپ کا خواب کتنا بڑا ہے، آپ کا ویژن بڑا واضح ہے اور آپ نے کہیں پہنچنا ہے، سب سے پہلے دیکھیے کہ وہ آج کا قدم، آج کا دن، آغاز، چھوٹا سا آغاز، کیا وہ اس انجام کے ساتھ مل رہا ہے؟ میں ساری زندگی سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور کہہ لیجئے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، سیلف ہیلپ پہ میرے ادارے نے بیش بہا کام کیا۔ اس وقت الحمدللہ رب العالمین آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل پہ یا قاسم علی شاہ کے یوٹیوب چینلز پہ وہ سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ انڈسٹری کے سب کمال کی چیزیں اپلوڈڈ ملیں گی، جن کو بڑے ہائی ریٹس میں، بڑے مہنگے کورسز کی شکل میں کبھی ہم نے اٹینڈ کیا تھا، اور میں نے اس پاکستانی یوتھ کے لیے ایک میں ذریعہ بنا۔ اس سارے کا سارا پیغام ہم نے فی سبیل اللہ مفت اپلوڈ کر دیا۔ MBTI سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ٹائپ جاننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کمر الحسن صاحب کی سب ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ آپ NLP سیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر رفیق ڈھار جیسا قابل انسان آپ کو فری میں یوٹیوب پہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے چینل پہ NLP سکھاتا نظر آئے گا۔ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اعجاز بخاری صاحب اور اسد یعقوب صاحب جیسے، عریج ممتاز جیسی بہترین پریزنٹرز وہ سکھاتے نظر آئیں گے کمیونیکیشن سکلز کیسے بہتر کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اسپوکن انگلش سیکھنی ہے، آپ کو ملینز میں وہ ویڈیوز نظر آئیں گی جو یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہیں، اسد یعقوب صاحب کی، اعجاز بخاری صاحب کی، جو یہاں کی کورسز تھے، کلاس روم کے کورسز، اور ان کو ہم نے اپلوڈ کیا، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ HR کی سرٹیفکیشن یا فزیکلی اٹینڈ نہیں کر سکتے، HRMP، آپ وہ سب کے سب فیلڈ کے بڑے نام جو مختلف بڑے اداروں میں سرو کر رہے ہیں ایز HR پروفیشنل، ان سب کے لیکچرز آپ ان یوٹیوب چینلز پہ فری آف کاسٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سینکڑوں CEOs کی کہانیاں، ان کے لیکچرز اسی روسٹم پہ، اسی پلیٹ فارم پہ ریکارڈ کر کے ہم نے اپلوڈ کر دیے۔ 2500 سے زیادہ سکسیس سٹوریز پروفیشنلز کی جن کے مختلف طرح کے بیک گراؤنڈز ہیں، آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رائٹنگ سکلز کے کورس، کریٹیو رائٹنگ، آپ عمر ایاز چیمہ صاحب سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی بھی سب کی سب ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دیں۔ اس طرح آپ دیکھیے گا ڈیلی کتنی ویڈیوز وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ یوتھ، مخلوق خدا، پاکستانی قوم اس سے فائدہ اٹھا لے۔ میں واپس آؤں گا اپنے موضوع کی طرف۔ اسٹیفن آر کووے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا یہ جملہ کہ آپ نے آغاز جو کرنا ہے وہ انجام کو سامنے رکھ کے آغاز کیجئے، اس کا پیغام
اسٹیفن آر کوے کئی شکلوں میں سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ تخیل میں تصور میں سوچیں کہ آپ کی میت پڑی ہے تو اس وقت دنیا کیا باتیں کر رہی ہوگی. آپ اس وقت دیکھیں کہ لوگوں کے کمنٹس کیا ہوں گے, لوگ آپ کے بارے میں کس رائے کا اظہار. یہ تخیل میں صرف سوچئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی یہ زندگی ٹھیک زندگی ہے یا خراب زندگی. ہم جو کچھ بھی بن چکے ہوتے ہیں اس کو ہمیں بہتر سے بہتر ایک شکل اور ورژن بنانا ہوتا ہے. کبھی آپ یاد کیجئے کہ ایپل کا فون آیا تھا, وہ ایک عام سا فون تھا, دنیا میں انقلاب تو تھا, لیکن آج اس فون کا ایک بہترین ورژن آ چکا ہے اور دنیا آئی فون 14 کو یوز کرنا چاہتی ہے. 13 جو ہمارے پاس پڑا ہے یہ دنیا اس کو پرانا فون کہنے لگ پڑی ہے. بہتر سے بہتر حالت میں چیزیں آنے لگ پڑی ہیں. آپ گاڑیوں کو نکال کے دیکھیے, وہ تمام کی تمام کارز جو کبھی 80s میں بڑی آئیڈیل سمجھی جاتی تھیں ان کو بڑا پرانا اب سمجھا جاتا ہے, اور آج نئے انداز سے نئی ٹیکنالوجی سے گاڑیاں موجود ہیں جو ہم استعمال کریں. زندگی کی ہر چیز اپ گریڈ ہو رہی ہے. اسی طرح آپ جب ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ آخر کار کہاں پہنچیں گے. یہ پیغام میں سیلف ہیلپ کی کتابوں میں پڑھاتا صرف یہی سوچتا رہا کہ شاید یہ دنیا اسی سے کامیابی کو ماپا جا سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے میری قرآن فہمی اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی اور اللہ نے شرف بخشا کہ میں قرآن اور حدیث کو ترجمے سے پڑھ سکوں, سمجھ سکوں, تو میرا یہ کانسیپٹ اور واضح ہو گیا کہ یہ اسٹیفن آر کوے کا پیغام کہ آپ نے آغاز کرنے سے پہلے انجام کو دیکھنا ہے, یہ پیغام تو 1400 سال پہلے کتاب مجید میں, فرقان مجید میں, قرآن مجید میں یہ پیغام تو پہلے ہی موجود تھا, اور کس خوبصورت انداز میں موجود تھا. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو سورۃ آل عمران میں موجود ہے. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے, یعنی پورا ریوارڈ جو ہے وہ قیامت کے دن مل جائے گا. آخر کار اس زندگی کا ریوارڈ ہمیں قیامت کے روز ملے گا. پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوا. یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, مکمل کامیاب, یعنی اصل کامیابی آپ کی آخرت کی کامیابی ہے, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سورۃ آل عمران کی 150ویں نمبر آیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اگر پورے معاشرے میں پھیل جائے انقلاب آ جائے گا. یہ سارے ہمارے جیڑے کیڑے مسئلے, ہمارے سارے جھگڑے, یہ جو پکا یہاں دنیا میں رہنے کا ہم نے پلان کر رہی ہے, یہ اسی وجہ سے ہیں. اگر یہ خبر ہو کہ اس زندگی سے نکل کے آخر کار اس دنیا سے جانا ہے اور ہمارا ایک انجام ہمارا انتظار کر رہا ہے, جو یہاں بویا ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے. میں ہمیشہ کسی فلاسفر, کسی دانشور کی یہ تشبیہ, یہ مثال میں جب بھی کبھی سوچتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ سمجھانے والے نے اس طرح بھی سمجھایا کہ سامنے ایک ٹھنڈی دیوار ہے جس سے ہلکی خنکی ٹھنڈ آپ تک آ رہی ہے. آپ اگر اس طرف چل رہے ہیں تو وہ ٹھنڈ کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی, اور سامنے اگر تپتی ہوئی دیوار ہے تو وہ تپش جیسے جیسے آپ قریب جائیں گے وہ تپش آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ زندگی, اس کا قدم جنت کی طرف ہے, یہ زندگی اس کا ایک قدم آپ کا جہنم کی طرف ہے. یہ ابھی سوچنا چاہیے ہمیں. یقین کیجئے قربانی دینا بڑا آسان ہے جب آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کا پورا بدلہ مجھے آخرت میں مل جانا ہے. سیکریفائز کرنا, دوسروں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, اپنے حق کو چھوڑ دینا, اظہار کر دینا بڑا آسان ہے جب آپ کو یہ زندگی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا برڈن ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا ایک انجام ہے, اس زندگی نے ختم ہونا ہے اور ہمیں ریوارڈ ملنا ہے, پورا ریوارڈ ملنا ہے, اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا اصل میں کامیاب وہ ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو زندگی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے, جیسے جیسے گزرتی ہے, میں 40 کراس کر چکا ہوں, تو یہ احساس مجھے یہ بڑھ گیا, میرا احساس جو میں نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ کو زندگی کے ابتدائی ایام بڑا سلو ایک موشن ان کی ہوتی ہے اور وقت نہیں گزرتا. میٹرک کے پیپر دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار, 3 مہینے کا انتظار, وہ قیامت لگتا ہے, پتہ نہیں کب وہ ختم ہوگا انتظار اور میٹرک کا رزلٹ آئے گا. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی ہے وقت گزرنے کا احساس, وہ سب لوگ جو ایک مڈ ایج پہ آ چکے ہیں, 40 کراس کر چکے ہیں, وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. کس طرح پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ, اور جمعہ ہفتے اور اتوار میں بدلتا ہے, پورا ہفتہ گزر جاتا ہے. ہم پورا ہفتہ سنڈے کا انتظار کرتے ہیں, سنڈے آتا ہے اور سنڈے گزر جاتا ہے, ایک نیا ہفتہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. جنوری سے فروری سے مارچ, چلتے چلتے نومبر دسمبر آ جاتا ہے, سال ختم ہو جاتا ہے. ہم انتظار کرتے تھے کہ یہ 2020 آنا ہے, کووڈ آ گیا, ہم کہتے تھے 2021 آئے گا, کووڈ ختم ہو جائے گا, دنیا بدل جائے گی. 2021 گزر چکا ہے, 2022 ختم ہونے کو ہے, ایک نیا سال,
کچھ ہی مہینوں کے بعد 2023 شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے وقت گزرا آپ دیکھیے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کتنا تیزی کے ساتھ اور کس تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. حضور والا اس میسج کو ضرور سمجھیے گا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, کاش یہ میسج جو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ پورے معاشرے میں یہ ہر جگہ اس پہ بات کی جائے, ممبر سے بھی بات کی جائے, کلاس کا ٹیچر بھی بات کرے کہ اصل کامیابی مسلمان کے لیے اصل کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے. مسلمان کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تو یہاں سے گزرتا ہے, اسے پتہ ہے یہ چند دن کا 4 دن کا میلہ ہے اور یہ ایک سرائے ہے جہاں پر آپ نے رک کے پانی پیا, تھوڑا سا آرام کیا, سستانے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف آپ گامزن ہو گئے. سو میری گزارش ہے اس دنیا میں ایک ایک عمل ایک ایک ایکٹ آپ کے ساتھ کو برا کر رہا ہے درگزر کر دیجئے, آپ کے ساتھ کوئی سخت کلامی کر رہا ہے معاف کر دیجئے, آپ کا حق کوئی کھا رہا ہے یقین رکھیے کہ یہ حق کہیں نہ کہیں ہمیں مل جانا ہے. جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہنا ہے اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ مل نہیں سکتا. مجھے بڑے پیارے ہمارے دوست طارق بلوچ صحرائی صاحب کی کتاب کا یہ جملہ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آخرت کی فکر کریں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اصل کامیابی کو سامنے رکھیں تو دنیا جونگے میں مل جاتی ہے. یقین کیجئے گا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ کے سامنے وہ منزل ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ دنیا تو آپ کو جونگے میں مل جانی ہے. ہم قناعت کو بھی سیکھیں, ہم راضی ہونے کو بھی سیکھیں, ہم راضی با رضا کو بھی سیکھیں, ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم پہ بھی کبھی راضی ہونا سیکھیں, ہم شکر ادا کرنا شروع کریں اور اس زندگی کا ایک ایک قدم اس کا انجام سامنے رکھیں کہ آج کا دن میرا کس طرف جا رہا ہے. آپ کی زندگی کے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں, جتنے بھی گولز ہیں, سارے اچیو کرنے کے بعد آخر میں آپ نے مر جانا ہے. یہ یاد رکھیے گا اس دنیا میں کوئی فقیر بنا ہے وہ بھی مر گیا, بادشاہ بنا ہے وہ بھی چلا گیا, آخر کار تو چلے جانا ہے. جب چلے ہی جانا ہے تو یہ چلے جانا موت اس کو مت بھولیں اور موت کے بعد جو حساب ہونا ہے اس کو بھی مت بھولیں. یاد رکھیں کہ آخر کار ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا. سو آج کا قدم, آج کا دن اپنا اتنا اچھا ضرور کیجئے کہ اس آج کے آغاز سے ایک اچھا انجام آپ کا انتظار کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بقول کہ منزلیں صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ انہیں ڈھونڈتے ہو اور حاصل کر لیتے ہو, منزلیں وہ بھی ہوتی ہیں جو آپ کو تلاش کری ہوتی ہیں نصیب کی شکل میں, وہ آپ کو مل کے رہتی ہیں. سو آج کے دن پہ یہ پورا توکل بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہوئے ایک قدم اٹھائیے اور یہ یقین رکھیے کہ آج کا میرا دن, اس کا انجام جو کل میں کہیں پڑا ہوا ہے, جو دکھ نہیں رہا, غیب میں ہے, وہ آنا ضرور ہے, ملنا ضرور ہے. یہ زندگی بڑی بہترین زندگی بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.